کیمیائی تعاملات کی قسموں میں لاسٹ پارٹ اس کا ویڈیو بنائیں گے اس کا، اور ٹیچمنٹ پہ بھی ویڈیو اویلیبل رہے گا، تو بچے جو ہے اپنی سہولت سے اس کو تم لوگ دیکھ سکتے ہو۔ کیمیائی تعاملات کی قسمیں، کیمیائی تعاملات لکھنے کے اصول، کیمیائی مساوات متوازن کرنا، اور بھی اس کے اندر کچھ پارٹ باقی رہ جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک پارٹ ہے کیمیائی تعامل کی شرح کا۔ کیمیائی تعامل کی شرح کیمیائی تعاملات کی شرح کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیمیائی تعامل کی شرح ریٹ آف کیمیکل ریئیکشن ذیل میں درکار وقت کے مطابق دو گروہوں میں درجہ بندی کرنا ہے۔ اس میں سے دو گروہ بنانا ہے ہم لوگوں کو، اور اس میں سے رسوئی گیس جلاتے ہی وہ جل اٹھتی ہے، لوہے کی اشیاء میں زنگ لگتا ہے، چٹانوں کی جھیج ہو کر مٹی بنتی ہے، گلوکوز کے محلول میں سازگار ماحول میں خمیر ملانے سے آلہ بنتا ہے، امتحانی نلی میں ہلکایا ترشا تیزاب لے کر کھانے کا سوڈا ڈالنے پر بلبلے پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں، بیریم کلورائڈ کے محلول میں ہلکایا سلفورک ترشا ملانے پر سفید رسوب بنتا ہے۔ ان تمام کے اندر جب ہم لوگ درجہ بندی کریں گے تو ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں بعض آپ میں مکمل ہوتے ہیں، اور یعنی جو مختصر وقت مکمل ہوتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل تیز رفتاری سے ہوتے ہیں، جبکہ بعض کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے، وہ دھیمی رفتار سے ہوتے ہیں۔ مختلف تعاملات کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہی تعامل شرط بدلتے سے مختلف شرح سے تعامل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک دودھ کا دہی بننے کی مثال ہے۔ سردی میں دودھ کے پھٹنے، اس کے دہی بننے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے، جبکہ گرمی میں زیادہ درجہ حرارت پر دودھ دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیمیائی کون سے عوامل پر منحصر ہوتی ہے؟ کیمیائی تعاملات کی شرح پر اثر انداز ہونے والے عوامل، فیکٹرز افیکٹنگ دا ریٹ آف کیمیکل ریئیکشن۔ نمبر 1، عامل اشیاء کی نوعیت، نیچر آف ریئیکٹنٹ۔ یہاں پر ہم لوگ دو اشیاء لیں گے اور دو اشیاء پر تعامل دیکھیں گے کہ تعامل کس طرح سے انجام پاتا ہے۔ ایلومینیم ایل اور جست زیڈن دھاتوں کا ہلکائے ہوئے ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ تعامل کرنے پر ایلومینیم اور جست دونوں کا ہلکائے ہائیڈروکلورک تیزاب کے ساتھ تعامل ہو کر H2 گیس آزاد ہوتی ہے۔ ان دھاتوں کا پانی میں حل پذیر نمک بنتا ہے، لیکن زنک دھات کے مقابلے میں ایلومینیم تیز عامل ہے، اس لیے ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ایلومینیم کے تعامل کی شرح زنک سے تعامل کی شرح کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ عامل اشیاء کی نوعیت یا تعاملی صلاحیت کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دھاتوں کی تعاملی صلاحیت سے متعلق ہم فلزیات سبق میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ہم لوگ کا ایک سبق آئے گا فلزیات، جس میں سب دھاتوں کا مطالعہ کیا جائے گا۔
यहाँ पर कभी हम लोग गौर करेंगे तो बताया क्या जा रहा है कि नौइयत, आमिल अशिया की नौइयत, आमिल अशिया की नौइयत कैसी रहेगी, आमिल अशिया की नौइयत कौन-सी होगी, आमिल अशिया की नौइयत जैसी किस्म रहेगी। यहाँ पर 2 है, एक एल्यूमीनियम है और एक जस्त है। तो जस्त जो है एल्यूमीनियम की बनिस्बत कम मुतामिल है। हम लोग मुशाहिदा करेंगे कभी यहाँ पर, तो एल्यूमीनियम में गैस के बुलबुले ज़्यादा तेज़ी से नज़र आते हैं, जबकि जस्त के तामुल में नहीं। आमिल अशिया की ज़र्रात की जसामत, दूसरा पार्ट है कीमियाई तामुल में असरअंदाज होने वाले अवामिल में से दूसरा है आमिल अशिया की ज़र्रात की जसामत, साइज़ ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टर। आइए अमल 2 इम्तिहानी नली, तराजू और पैमाइशी उस्ताना। कीमियाई अशिया में है शाहबादी फ़र्श के टुकड़े और शाहबादी फ़र्श का सफ़ूफ, हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 इम्तिहानी नलियों में मसावी वज़न के शाहबादी फ़र्श के टुकड़े और सफ़ूफ लीजिए। दोनों इम्तिहानी नली में 10-10 मिलीलीटर हल्काया हुआ HCl डालिए। मुशाहिदा कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनने की रफ्तार तेज़ है या धीमी। मुशाहिदा करते हैं तो राइट साइड में जो रफ्तार है, जिसमें हम लोग सफ़ूफ इस्तेमाल के लेफ्ट साइड में जो लेते हैं हम लोग, तो उसमें रफ्तार कम है। ऊपर के मुशाहिदे से बात समझ में आती है कि शाहबादी फ़र्श के टुकड़े लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर ध्यान दे दो। फिर से एक बार थोड़ा-सा इसको बैक होके देख लो, अच्छे से समझ लो इसको। शाहबादी फ़र्श के टुकड़े हैं और सफ़ूफ है। ज़र्रात की जसामत टुकड़े में रहती है बड़ी और सफ़ूफ में जो ज़र्रात की जसामत रहेगी छोटी। 2 इम्तिहानी नली में हम लोग जो है मसावी वज़न के एक में सफ़ूफ लेंगे और एक में टुकड़े लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। दोनों में 10-10 एमएल हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर ही गैस के बुलबुले उठते नज़र आएँगे। जब गैस के बुलबुले उठते नज़र आएँगे, तो हम लोग मुशाहिदा करेंगे कि जहाँ पर हम लोग शाहबादी फ़र्श के टुकड़े लिए, वहाँ पर तामुल की रफ़्तार धीमी है, गैस के बुलबुले धीमी रफ़्तार से निकल रहे हैं, जबकि जिधर हम लोग सफ़ूफ लेते हैं, वहाँ पर गैस के बुलबुले तेज़ रफ़्तारी से निकलते हैं। इससे बात समझ में आती है कि कीमिया अमल में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया की ज़र्रात की जसामत जितनी छोटी होती है, उन तामुल की शरह उतनी ही ज़्यादा होती है। तामुल की रफ़्तार, ज़र्रात की जसामत की रफ़्तार। दूसरा है आमिल अशिया का इर्तिकाज़। अगला पॉइंट है आमिल अशिया का इर्तिकाज़, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हल्काए और मुर्तकिज़ 2 बीकर लिए हम लोग यहाँ पर, एक में हल्काया और एक में कॉन्सन्ट्रेटेड। राइट साइड में जो तुम लोग को दिखता है, वो मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और लेफ्ट साइड में जो दिखता है, वो हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पर भी हम लोग मुशाहिदा करेंगे, करना क्या है हम लोगों को, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें डालना है। कैल्शियम कार्बोनेट डालने के बाद हम लोग मुशाहिदा करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर हम लोग हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं, वहाँ पर गैस के बुलबुले धीमी रफ्तार से निकलते हैं और मुर्तकिज़ में गैस के बुलबुले तेज़ रफ्तारी से निकलते हैं। हल्काए तुरसे के मुर्तकिज़ तुरशे के साथ तामुल हल्काए हुए तुरशे के बनिस्बत जल्द हो जाता है, लिहाजा तामुल की शरह तामुलात के इर्तिकाज़ के मुताबिक तब्दील होती है। मुर्तकिज़ तुरशे के साथ तामुल हल्काए हुए तुरशे के बनिस्बत जल्द होता है। तामुल का दर्जा हरारत, तामुल का दर्जा हरारत
تحلیلی تعامل کے مطالعے کے دوران چونکھڑی کے تجزیے تحلیل کا عمل ہم لوگ نے دیکھا ہے۔ اس عمل میں برنر سے حرارت نہ دی جائے تو چونے کا صاف پانی دودھیا نہیں ہوتا، اور تب گرم کرنے پر تعامل کی شرح بڑھتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ محصول کے طور پر تیار ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تعامل کی شرح حرارت پر منحصر ہوتی ہے۔ حرارت بڑھانے پر تعامل کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تماسی عامل کیٹالسٹ، پوٹاشیم کلوریٹ کو گرم کر دیں تو اس کی تحلیل بہت دھیمی رفتار سے ہوتی ہے۔ جب پوٹاشیم کلوریٹ کو گرم کر دیا جاتا ہے تو اس کی تحلیل بہت دھیمی رفتار سے ہوتی ہے۔ وہ کس میں تحلیل ہو جاتی ہے؟ اس کی پوٹاشیم کلوریٹ جو ہے KClO3 پوٹاشیم کلوریٹ کا سالمی ضابطہ ہے، اس کو جب حرارت دیتے ہیں تو KCl پوٹاشیم کلورائڈ اور آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی عمل ہم لوگ جو ہے تماسی عامل کی موجودگی میں کرتے ہیں تو اس کی رفتار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ رفتار کس طرح سے بڑھے گی؟ مینگنیز ڈائی آکسائڈ ڈال دیتے ہیں ہم لوگ تماسی عامل کے طور پر تو اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ تو ذرات کی جسامت چھوٹی کم کر کے تعامل کا درجہ حرارت بڑھانے پر بھی تعامل کی شرح میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن مینگنیز ڈائی آکسائڈ جیسے ہی ڈال دیتے ہیں ہم لوگ مینگنیز ڈائی آکسائڈ، یہ بلیک کلر کا مینگنیز ڈائی آکسائڈ جو لیفٹ سائڈ میں ڈالا ہوا ہے وہ کیمیائی تعامل کی رفتار کی شرح کو بڑھا دیتا ہے۔ اس تعامل میں مینگنیز ڈائی آکسائڈ میں کسی قسم کی کیمیائی تبدیلی نہیں ہوتی، تو اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہو جائے گی۔ یہ تعریف یاد کر لینا تم لوگ، کس کی تعریف؟ تماسی عامل کی۔ جس شے کی موجودگی سے کیمیائی تعامل کی شرح میں تبدیلی واقع ہوتی ہے لیکن اس شے میں کوئی کیمیائی تبدیلی نہیں ہوتی، اس شے کو تماسی عامل کہتے ہیں۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی تحلیل ہو کر پانی اور آکسیجن بننے کا تعامل ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی تحلیل ہو کر پانی اور آکسیجن میں بننے کا تعامل کمرے کے درجہ حرارت پر بہت دھیما ہوتا ہے، لیکن وہی تعامل مینگنیز ڈائی آکسائڈ کی موجودگی میں یا مینگنیز ڈائی آکسائڈ کے سفوف ڈالنے پر بہت تیزی سے وقوع پذیر یا اس کی رفتار جو ہے بڑھ جاتی ہے، تعامل کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ ہر کیمیائی تبدیلی میں ایک یا زائد کیمیائی تعامل واقع ہوتے ہیں۔ بعض کیمیائی تعامل تیز جبکہ بعض دھیمی رفتار سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں خامرے حیاتی کیمیائی تعامل کی شرح میں ہمارے جسم میں خامرے حیاتی ہمارے جسم میں خامرے، یہ ہمارے جسم کے ایک اندرونی ساخت دکھائی گئی ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو بتایا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے جسم میں خامرے انزائمز حیاتی کیمیائی تعامل کی شرح میں اضافہ کرتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھتے ہیں۔ جلد خراب ہونے والی غذائی اشیاء فریج میں زیادہ عرصے تک اچھی نہیں رہتی۔ کم درجہ حرارت کی وجہ سے غذائی اشیاء کے
تجزیے کے عمل میں کمی آ جاتی ہے۔ پانی کی بنسبت تیل میں سبزی جلد پکتی ہے۔ اگر تعامل کی شرح تیز ہو تو کارخانوں میں کیمیائی عمل منافع بخش ہوتے ہیں۔ تعامل کی شرح ماحول کے نقطہ نظر سے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ زمین کی فضا میں اوزون گیس کی تہ سورج کی بالائی بنفشی شعاؤں سے ہماری حفاظت کرتی ہے، ہماری زمین پر جانوروں کو تحفظ کرتی ہے۔ اس تہ کے کم ہونے یا قائم رہنے کا عمل اوزون سالمے کے بننے اور ختم ہونے پر منحصر ہوتا ہے۔ عمل تقسیم اور عمل تحویل جو تھا وہ کل کا ہم لوگ ایک پارٹ تھا وہ اس میں پڑھ چکے تھے، اور ابھی